من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کی ایک ایک آیت تلاوت کرنا، قرآن کی ایک ایک آیت تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ مرشد نے بتلایا بزبان جرأت زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تکمیل قرآن مجید کے حوالہ سے انعقاد پذیر کیا گیا۔ دو بیٹوں نے قرآن مجید یہاں پہ سنایا ہے، حضرت مولانا محمد اویس صاحب اور محترم جناب حافظ محمد ولید صاحب نے مکمل قرآن مجید سنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو اور سنانے کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، آپ بھی تھک چکے ہیں۔ میں کافی دیر سے بیٹھا سوچ رہا تھا، اب ہمارے بیانات کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے اور ہمارے بیٹوں کا وقت شروع ہونا چاہتا ہے۔ بیٹے اویس کی صورت میں بھی آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا اور ریحان معاویہ کی شکل میں بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ یہ دونوں میرے یہاں پہ لگائے ہوئے پودے آپ نے سماعت فرما لی۔ اب اگر نہ بھی ہم بیان کر سکے تو ہمیں اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، جو چاہتے تھے وہ نظر آ رہا ہے۔ کوئی پودا لگاتا ہے، پھل پک کر تیار ہو جائے تو پودا لگانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ پھل کے پکنے کی قدر کیا ہے۔ تو یقین جانے بہت خوشی ہو رہی تھی، آپ کو تو پتہ نہیں ہو رہی تھی یا نہیں، لیکن میرا دل جانتا ہے یا میرا اللہ جانتا ہے۔ سامعین محترم، کافی دیر سے آپ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ اشتہار پہ جو عنوان لکھا ہے عظمت قرآن، کیا لکھا ہے؟ جگانا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، سنانا بھی ہے۔ کیا عنوان ہے؟ عظمت قرآن۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم کیوں ہے؟ یہ قرآن عظیم کیوں ہے؟ اس کے عظیم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں چند وجوہات کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ اس قرآن کے عظیم ہونے کی پہلی وجہ، پہلا واسطہ اللہ کریم کا واسطہ ہے۔ 18,000 مخلوق
مخلوقات کو پیدا کیا اور ساری کی ساری مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو بنایا۔ آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، تمام انبیاء بھی مخلوق ہیں، جتنے درخت ہیں مخلوق ہیں، جتنے پتھر ہیں مخلوق ہیں، جتنے پہاڑ ہیں مخلوق ہیں، چلتا ہوا دریا اللہ کی مخلوق ہے، بہتا ہوا سمندر اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کہیں گے کلام کیسے؟ تورات بھی تو کتاب ہے نا، انجیل بھی کتاب ہے، زبور بھی کتاب ہے، ہاں کتابیں ضرور ہیں لیکن کلام اللہ نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ قرآن پڑھتے گئے، قرآن بنتا گیا، اللہ قرآن پڑھتے گئے، قرآن بنتا گیا۔ پہلا واسطہ اللہ کا واسطہ ہے، اس وجہ سے یہ قرآن عظیم کتاب ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کون فیکون کہنے کی دیر ہے۔ اللہ ساری مخلوقات کو وجود عطا فرما دیتے ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ، درختوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ، جبریل کو پیدا کرنے والا اللہ، اسرافیل کو پیدا کرنے والا اللہ، میکائیل کو پیدا کرنے والا اللہ، اسرائیل کو پیدا کرنے والا اللہ، آدم کو پیدا کرنے والا اللہ، شیس کو پیدا کرنے والا اللہ، نوح کو پیدا کرنے والا اللہ، ادریس کو پیدا کرنے والا اللہ، موسیٰ کو پیدا کرنے والا اللہ، ہارون کو پیدا کرنے والا اللہ، عیسیٰ کو پیدا کرنے والا اللہ، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ کتاب عظیم کس وجہ سے ہے کہ سب سے پہلے اس کو پڑھنے والے جو ہیں اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ دوسرا واسطہ کیا ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ جبریل قرآن پاک کو لے کے آئے، تورات کو لے کے آنے والے جبریل ہیں، انجیل کو لے کے آنے والے جبریل ہیں، زبور کو لے کے آنے والے انجیل ہیں، یہ جبرائیل ہے۔ لیکن اللہ وجہ کیا ہے؟ جبریل کے اندر تورات یہ لے کے آنے والے، زبور یہ لے کے آنے والے، انجیل یہ لے کے آنے والے، لیکن فرق نظر آ گیا، وہ لکھ کر ملی تھی، انہوں نے تلاوت نہیں کی۔ زبور کو لے کے آئے، راستے میں پڑا رہی، انجیل کو لے کے آئے، راستے میں پڑا رہی، زبور کو لے کے آئے لیکن راستے میں پڑا رہی۔ لیکن جب اللہ نے اپنے قرآن کو بھیجنا شروع کیا، یہ لکھا ہوا نہیں بھیجا، بلکہ پہلے تلاوت اللہ کرتے تھے، پھر جبریل تلاوت کرتے تھے۔ اس وجہ سے سب سے بڑا اللہ کے بعد جو واسطہ ہے وہ جبریل کا واسطہ ہے۔ اسی وجہ سے پوچھا گیا، جبریل قرآن کے آنے کے بعد تجھے کیا انعام ملا؟ جبریل کہتے ہیں پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے لیے جنت کو واجب کیا گیا یا نہیں، لیکن قرآن کے آنے کے بعد اعلان کر دیا گیا، جبریل آج کے بعد تیرے اوپر قرآن کی برکت سے جنت کو واجب کر دیا گیا۔ جنت کو کیا کر دیا گیا؟ واجب کر دیا گیا۔ تیسرا واسطہ، پہلا واسطہ اللہ کا واسطہ ہے، دوسرا واسطہ جبریل کا واسطہ ہے، تیسرا واسطہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ آدم
بن کے آئے لیکن اپنی نبوت میں ترانے مصطفیٰ کے گاتے رہے، شیش نبی بن کے آئے لیکن اپنی نبوت میں ترانے مصطفیٰ کے گاتے رہے، نوح نبی بن کے آئے لیکن اپنی نبوت میں ترانے مصطفیٰ کے گاتے رہے، موسیٰ نبی بن کے آئے لیکن میرے مصطفیٰ کی نبوت کے پرچار کو بلند کرتے رہے، ابراہیم نبی بن کے آئے لیکن اپنی نبوت میں مصطفیٰ کی نبوت کا پرچار کرتے رہے، عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے اپنی نبوت میں میرے مصطفیٰ کی نبوت کا پرچار کرتے رہے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آدم آئے مصطفیٰ کے لیے، نوح آئے مصطفیٰ کے لیے، ابراہیم آئے مصطفیٰ کے لیے، اسماعیل آئے مصطفیٰ کے لیے، موسیٰ آئے مصطفیٰ کے لیے، عیسیٰ آئے مصطفیٰ کے لیے۔ اگر مصطفیٰ نے آنا نہ ہوتا، آدم کو نبی بنا کے نہ بھیجا جاتا، میرے مصطفیٰ نے آنا نہ ہوتا، نوح نبی اللہ کو نبی بنا کے نہ بھیجا جاتا، میرے پیغمبر نے آنا نہ ہوتا، ابراہیم کو نبوت نہ دی جاتی، میرے پیغمبر نے آنا نہ ہوتا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے نہ بھیجا جاتا، سارے پیغمبر آئے میرے نبی کی وجہ سے، زمین و آسمان کو بنایا میرے نبی کے لیے۔ کس کے لیے؟ کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، کل کائنات کو وجود میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، اور سابقہ انبیاء کوئی کوہ طور پہ گیا تورات کو لینے کے لیے، کوئی عبادت خانے میں گیا انجیل لینے کے لیے، کوئی مصلی پہ گیا زبور کو لینے کے لیے، لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتے ہیں؟ میرے پیغمبر مکہ میں ہیں، یہ قرآن مکہ میں نازل ہوا، میرے پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، یہ اللہ نے قرآن مدینہ میں بھیج دیا، میرے پیغمبر بدر میں گئے، یہ قرآن بدر میں بھیج دیا گیا، میرے پیغمبر احد میں گئے، قرآن کو احد میں بھیج دیا گیا، میرے پیغمبر خندق میں گئے، قرآن کو خندق میں بھیج دیا گیا، میرے پیغمبر غزوہ تبوک پہ گئے، قرآن کو میرے نبی کے پیچھے پیچھے بھیج دیا گیا، حتیٰ کہ میرے پیغمبر عائشہ کے بستر پہ اللہ کا قرآن، عائشہ کے بستر پہ، کہاں پہ؟ عائشہ کے بستر پہ۔ اور مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چوتھا واسطہ صحابہ کرام کا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میرے مصطفیٰ کے سینے پہ قرآن اترتا تھا، ابو بکر آ جا قرآن کو لے کے چلا جا، فاروق اعظم آ جا قرآن کو لے کے چلا جا، عثمان آنا تیرا کام ہے، تیرے دامن کو بھر دینا قرآن کا کام ہے، علی آ تو صحیح نا قرآن کو لے کے جا، ارے حسین ذرا چل کے آنا، تیرے سینے تو قرآن کے ساتھ بھر دیا جائے، ارے معاویہ چل کے آنا، اس قرآن کو لے کے جا، اللہ میں قرآن کا کیا کروں گا؟ معاویہ ایک وقت ایسا آئے گا تجھے حکومت دی جائے گی، تیرے دامن پہ قرآن ہوگا، فیصلے کرتے جانا، جنگیں لڑتے جانا، اللہ کے نبی ملے گا کیا؟ فرمایا آدھی زمین پہ نبی کے پرچم کو بلند کرتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، 65 لاکھ مربع میل پہ میرے معاویہ نے قرآن کی برکت سے مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کر دیا۔ یہ واسطہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ یہ واسطہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ قرآن کے آنے سے پہلے ابو بکر تھا، قرآن لینے کے بعد صدیق اکبر، قرآن سے پہلے عمر ابن خطاب تھا، لیکن قرآن آنے کے بعد یہ فاروق اعظم بنتا ہوا نظر آتے
اگر آج یہ قرآن میرے پاس ہے، اویس کے پاس ہے، ریحان کے پاس ہے، نوید محمود قاسمی کے پاس ہے، علماء کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، تو سن لو، کانوں کو کھول کے سن لینا، یہ صحابہ کی برکت ہے، یہ صحابہ کا فیض ہے، یہ صحابہ کی محنت ہے۔ صحابہ نے اس قرآن کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، صحابہ نے قرآن کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، صحابہ نے اپنی گردنوں کو جسموں سے جدا کر دیا۔ کوئی صحابہ افغانستان کے اندر، کوئی صحابی پاکستان کے اندر، کوئی صحابی سکر کے اندر، کوئی صحابی چین کے اندر، کوئی صحابی سری لنکا کے پہاڑوں پہ، اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے قرآن کو اپنے سینے پہ لگا لیا تھا، پوری دنیا میں پھیل گئے، کس وجہ سے؟ اللہ کو ان کا عمل پسند آیا، چلتے زمین پہ ہیں، ان کے چلنے کی بات جنت میں سنائی دیتی ہے۔ کہاں سنائی دیتی ہے؟ بولے نا ذرا، کہاں؟ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ بلال بیت اللہ کے چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھو، بلال اپنے پاؤں سے جوتا اتارنا شروع کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلال نہیں، اپنے جوتوں سمیت بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ نے آپ کے جوتوں کا مقام بیت اللہ سے بڑھا دیا ہے، بیت اللہ سے بڑھا دیا۔ پانچواں واسطہ کیا ہے؟ جس شہر پہ یہ قرآن نازل ہوا اس شہر کا بھی کوئی مقابلہ، بولے نا ذرا، اس شہر کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا آدم نبی ضرور ہے، جب تک مکہ میں نہیں آئیں گے نبوت مکمل نہیں ہوگی۔ نو نبی ضرور ہے، لیکن جب تک مکہ میں نہیں آئیں گے تب تک ان کی نبوت مکمل نہیں ہوگی۔ شعیب نبی ضرور ہے، جب تک مکہ میں نہیں آئیں گے ان کی نبوت مکمل نہیں ہوگی۔ میں کس کس نبی کا تذکرہ کروں؟ سارے نبیوں کو بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانے پڑیں گے۔ اللہ اس نبی کو مدین میں پیدا کر دیتے، اس نبی کو مدینہ میں پیدا کر دیتے، اس نبی کو مصر میں پیدا کر دیتے، اس نبی کو ایران میں پیدا کر دیتے، اس نبی کو امریکہ میں پیدا کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ پوری زمین کے درمیان میں ہے، اپنا کوئی مشرق کی طرف نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی مغرب کی طرف نبی آ سکتا ہے، نہ شمال کی طرف کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ جنوب کی طرف کوئی نبی آ سکتا ہے۔ آدم آئے تھوڑے وقت کے لیے، نوح آئے تھوڑے وقت کے لیے، ابراہیم آئے تھوڑے وقت کے لیے، شیس آئے تھوڑے وقت کے لیے، عیسیٰ آئے تھوڑے وقت کے لیے، لیکن میں قربان جاؤں آمینہ کے در یتیم پہ، عبداللہ کے لگتے جگر پہ، جن کو بھیجا عالمی نبی بنا کر، زمین والوں کے لیے نبی بن کے آئے، فرشتوں کے لیے نبی بن کے آئے، غیروں کے لیے نبی بن کے آئے، جانوروں کے لیے نبی بن کے آئے، حیوانات کے لیے نبی بن کے آئے، پرندوں کے لیے نبی بن کے آئے۔ ایرے غیرے نتو خیروں شہروں کے اندر پیدا نہیں کیا گیا، یہ شہر بھی عالمی، نبی بھی عالمی پیدا کیا گیا۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، چھٹا واسطہ، جس رات یہ قرآن نازل ہوا اس رات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، اور جس مہینے میں 7واں واسطہ، 7ویں توجیہ قرآن کے عظیم ہونے کی، جس مہینے میں نازل کیا گیا اس مہینے کا بھی کوئی مقابلہ، سارے شیطانوں کو بند کر دیا۔
دھیان اور توجہ کے ساتھ ٹیک تھوڑی تھوڑی چھوڑ دیں جی. اس مہینے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان کا مہینہ شیاطین کو کیا کر دیا گیا؟ بس آخری بات سمجھانے لگا ہوں. کیا کیا گیا؟ قید کر دیا گیا. پھر بھی نماز نہیں پڑھتے, پھر بھی روزہ نہیں رکھتے, پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے, فطرانہ پھر بھی نہیں دیتے, نماز تراویح پھر بھی نہیں پڑھتے, اپنی آنکھوں کی حفاظت پھر بھی نہیں کرتے, ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, خیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں. اب تمہارا دشمن کیا ہے؟ بولے نا ذرا, کیا ہے؟ قید ہے, بند ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ یاری انی پکی ہے کہ اسی وعدہ کر لیا کہ تو بند نہیں ہوئے گا لیکن تیرے نقشے قدم تے ضرور چلیں گا. انی پکی یاری, انی پکی یاری. سارے جٹ ذمہ دار بندے ہیں. جو ٹوکا گھیڑی ہے نا, کدی ہاتھ نہ پٹھے کترے نہیں کہ نہیں کترے, ہاتھ نہ پٹھے کتری ہے نا, تے 11 چکر بڑے تیز لگائیے تو 12واں چکر خود بخود آ جاندہ ہے کہ نہیں. یا دوسری مثال سمجھے, اب تو خیر پٹرول کی وجہ سے سائیکلوں پہ آنا ہی پڑے گا. وہ وزیر اعظم سائیکلوں پہ, ہمارے ہوائی جہازوں پہ مثالیں ان کی دی جاتی ہیں. جب 11 پیڈل سائیکل کو لگائے جائیں, چلائے جائیں تو 12واں پیڈل خود چل جاتا ہے کہ نہیں چل جاتا بھائی؟ 11 مہینے یاری کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ. تو 12واں مہینہ بھی اس کے نقش قدم پہ چلتا ہی رہتا ہے. اس وجہ سے ہمیں 11 مہینے بھی اس شیطان کی یاری کو چھوڑنا پڑے گا, تب جا کے 12واں مہینہ کامل الایمان بن کے گزارا جائے گا. تب گزارا جائے گا جب 11 مہینے یاری اس کے ساتھ, تو 12ویں دیواری انہیں کیڑی کو جان چھڑنی ہے. لہذا ہمیں اس سے جان چھڑانی چاہیے. آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا صاحب, اللہ کو جب اس انسان کے ساتھ اتنی محبت ہے, تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جی ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ کہیں نا. جب اللہ کو اس انسان کے ساتھ اتنی محبت ہے تو شیطان پیدا ہی نہ کیا جاتا. شیطان پیدا ہی نہ کیا جاتا, اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا. پھر ہر بندے کے ساتھ شیطان شتونگڑے یہ وہ فلاں کیوں چھوڑ دیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا کرم ہے اس انسان پہ کہ ساتھ کس کو پیدا کر دیا؟ شیطان کو. کس کا کرم ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ شیطان کا پیدا کرنا بھی کرم ہے. ہاں ہاں, پیدا کرنا بھی اللہ کی رحمت ہے. اس کی مثال سماعت فرما لیجئے. اگر کسی دے گھر کوئی لاما لے کے آ جائے, تیرے بچے نے پٹھے چوری وڈے رہی یا انہیں وڈیرا بدتمیزی کیتی ہے, تو ماں پتہ کی کہ نہیں میرا پتر تے اس طرح دا نہیں, ایدہ یار پیڑا ہے, ایدہ یار پیڑا ہے. اور پیڑے یار نے میرے پتر نو بھی پیڑا بنا دیتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ انسان کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرا انسان تو ایسا نہیں تھا, یہ تو یار نے اس کا بیڑا گرک کیا ہے. پھر اللہ فرمائیں گے اچھا شیطان تو چل جہنم میں, اور اے میرے بندے میں نے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا, میں نے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا. لیکن صبح یہ نہیں کہنا کہ مولانا صاحب رات بڑی ڈیل دے کے گئے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں, کل قیامت کے دن ہماری جگہ پہ شیطان جہنم میں جائے گا اور ہم کہاں جائیں گے. اگر کسی کا باپ اپنی اولاد کو کہتا کچھ نہیں, اب اولاد کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ میں بھی ابو جی کہتا رہوں. اب یہ نہیں کہ وہ شریف ہے تو ہم بنباش بن کے اس کو دکھائیں. اگر اللہ کریم ہے تو ہمیں بھی تو پھر اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دینا چاہیے. آخری عشرے کے اندر بہت بڑا عمل ہے جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے.
کیا کہا جاتا ہے؟ صدقہ فطر مولانا صاحب تشریف فرمائے ہیں، اس کی دو حکمتیں ہیں، آخری بات ہے۔ کتنی حکمتیں ہیں؟ دو، کہ مثال کے طور پہ آپ سب نے روزے رکھے اور رکھے بھی ہوں گے الحمدللہ، لیکن روزہ دار بھی جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر کیا کرے بھئی؟ ادا کرے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہم روزہ بھی رکھیں اور پھر ہم صدقہ فطر بھی دیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بد نظری بھی کرتے رہے، کانوں سے گانے بھی سنتے رہے، غیبتیں بھی کرتے رہے، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، لیکن صدقہ فطر دینے کے ساتھ اللہ اس روزے کی کمی کوتاہیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ میرا بچہ اچھے کپڑے پہنے، میرا بچہ اچھی ٹوپی پہنے، میرا بیٹا اچھے شوز پہنے، اچھا جوتا پہنے، لیکن غریب کا بچہ کپڑے بھی صحیح طرح نہ پہن سکے، اچھی ٹوپی بھی نہ خرید سکے، اچھا جوتا بھی نہ خرید سکے، تو پھر ہماری عید بھی کسی کام کی عید نہیں ہے۔ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ کس کا درس دیتے ہیں بھئی؟ اخلاقیات کا۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جمعۃ المبارک کے موقع پہ یہ کہا کہ ہم گوشت لے کے آتے ہیں تو لپیٹ کے لے کے آنا چاہیے، فروڑ لے کے آتے ہیں تو اس کو چھپا کے لے کے آنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ گوشت کھا کے اس کی جو ہڈی ہے وہ ہم سائے کے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک دیتے ہیں، چھیل کے اس کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو دے نہیں سکتے تو اس کا دل بھی نہیں جلانا چاہیے، اس کا دل بھی نہیں جلانا چاہیے۔ صدقہ فطر اس کی مقدار کیا ہے؟ اگر ہم گندم دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو جس کی مالیت 230 روپے ہے، اگر جو دینا چاہتے ہیں 3.5 سیر 550، اگر کھجور دینا چاہتے ہیں 3.5 سیر 1400، اگر کشمش دینا چاہتے ہیں 2500۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا 2500 کہا، 230 کہا، تو میں نے اس سے کہا جب ہماری عورتیں کپڑا خریدنے جاتی ہے تو وہ جا کے کیا کہتی ہیں؟ ہمیں ہلکا کپڑا نہ دکھانا، اعلیٰ کپڑا دکھانا۔ جب صدقہ فطر کی باری آتی ہے تب تو علماء سے پوچھا جاتا ہے کم سے کم صدقہ فطر کیا ہے؟ زیادہ والا بتا بھی دیں تو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ مال بھی اللہ کا، یہ گندم بھی اللہ کی، یہ جو بھی اللہ کے، یہ کھجوریں بھی اللہ کی، یہ کشمش بھی اللہ کا، یہ مال بھی اللہ کا۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں۔ اللہ ہمارے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے کلر کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے دل کا تقوی دیکھتے ہیں۔ دیتے جاؤ گے جنت میں درخت لگاتے جاؤ گے، دیتے جاؤ گے جنت کے محل بنتے جائیں گے، دیتے جاؤ گے اللہ کا بینک بیلنس بنتا جائے گا، پھر مرنے کو بھی دل کرے گا۔ اگر کچھ نہیں بیچیں گے پھر مرنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ یہاں پہ ارادہ کریں، یہاں پہ وعدہ کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں گے، اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ کسی کا بیٹا سورہ فاتحہ پڑھے گا، کسی کی بیٹی سورہ بقرہ پڑھے گی، کسی کا بیٹا سورہ یاسین پڑھے گا، کسی کی بیٹی سورہ ملک پڑھے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ بڑا دنیا کے اندر جا رہا ہے لیکن والدین کو ثواب قبرستان کے اندر پہنچ رہا ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے اقرا، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ حافظ قرآن قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جائے گا، ایک آیت پڑھے گا، ایک
بنائیں گے۔ اس سے بڑھ کے عزت کیا ہے؟ اللہ نے حساب کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اللہ نے اس کا کلام نہیں کیا، فزکس کا نہیں کیا، بیالوجی کا نہیں کیا، کسی کتاب کا نہیں کیا۔ اگر کلام کیے ہے تو کس کا کیے ہے؟ اپنی کتاب قرآن پاک کا کیے ہے۔ جو کچھ کہا سنا گیا، جو کمی پیشی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار عالم، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس پہ جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ خصوصاً یہ حافظ محمد اویس صاحب کے جو چاچا جی دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس پہ جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین یہاں پہ تشریف فرما ہیں یا اللہ ہم سب کے جو بھی عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس پہ جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائی کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہوئی ہے یا اللہ ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے یا اللہ تیرے آقا کی سنت کو زندہ کیا گیا ہے یا اللہ اس کے پڑھنے پڑھانے کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا جہاں پہ تکمیل قرآن ہوتے ہیں وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جیسے ہم یہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہیں یا اللہ جنت میں ہم سب کو اکٹھے فرمانا۔ یا اللہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاع نصیب فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے پروردگار عالم، جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے تو یا اللہ دائیں ہاتھ میں تقسیم فرمانا۔ یا اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم سب کو جگہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں میں اس کو جہنم سے بری فرما دیتا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ آج کے پروگرام کا جو اہتمام کیا گیا ہے یا اللہ اس کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نماز تراویح کے پڑھنے پڑھانے کو یا اللہ اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔